السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں ترنم حامد اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ آج ملک بھر میں عید الاضحیٰ کا دوسرا دن منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے ترکی اور قازقستان کے صدور اور عمان کے سلطان سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور انہیں عید کی مبارکباد دی۔ شہباز شریف نے گورنرز، وزرائے اعلیٰ اور سیاسی قیادت کو ٹیلی فون کیا اور انہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر مبارکباد دی۔ نائب وزیر اعظم نے بڑھتے ہوئے آبی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مؤثر منصوبہ بندی پر زور دیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں کی بدولت معیشت مستحکم ہوئی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں اعلیٰ سطح کا پارلیمانی وفد بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدگی پر اپنا موقف اجاگر کرنے کے لیے لندن پہنچ گیا ہے۔ پاکستان اقتصادی جائزہ رپورٹ 2024-25 کل اسلام آباد میں جاری کی جائے گی۔ بحری امور کے وزیر نے بحری ماحولیاتی نظام کے تحفظ کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اعادہ کیا ہے کہ کشمیری حق خود ارادیت کی جدوجہد اس کے منطقی انجام تک جاری رکھیں گے۔ غزہ پر تازہ اسرائیلی حملوں میں 100 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی نیشنل فٹ بال ٹیم ینگون میں ہے، جہاں وہ منگل کو میانمار کے خلاف AFC ایشیا کپ کوالیفائر کھیلے گی۔ خاص خبروں کے خلاصے کے بعد اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ آج ملک بھر میں عید الاضحیٰ کا دوسرا دن بھرپور مصروفیات اور مذہبی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے آج عید کے دوسرے روز بھی جانوروں کی قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ شہروں اور قصبوں کے میونسپل اداروں کی انتظامیہ نے صفائی یقینی بنانے اور قربانی کے جانوروں کی آلائشوں اور کوڑا کرکٹ کو ٹھکانے لگانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ لوگ عید کے موقع پر اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کے ہاں جانے اور انہیں اپنے گھر مدعو کرنے کے علاوہ پارکس اور دیگر تفریحی مقامات کا بھی رخ کر رہے ہیں۔ پنجاب کے تمام شہروں اور قصبوں میں عید الاضحیٰ کے موقع پر صفائی کی سب سے بڑی مہم جاری ہے۔ ستھرا پنجاب اقدام کے تحت عید کے موقع پر لوگوں کے لیے صاف ستھرا ماحول یقینی بنانے کے لیے 130,000 کارکن مشینری کے ذریعے صفائی میں مصروف ہیں۔ صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی نگرانی میں لاہور میں قائم ایک کنٹرول روم کے ذریعے تمام اضلاع کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے اطہر رسول سے۔ عید الاضحیٰ کے دوسرے روز بھی فرزندان توحید نے سنت ابراہیمی کی پیروی میں جانور قربان کیے۔ قربانی کے بعد لوگ آج دن بھر اپنے گھروں میں عزیز و اقارب کی میزبانی میں مصروف رہے۔ کافی بڑی تعداد نے عوامی پارکوں اور تفریحی مقامات کا رخ کیا۔ بہت مزے کی انجوائے کر رہے ہیں اور ہم لوگوں نے بہت سی چیزیں کھائیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ذاتی نگرانی میں صوبے بھر میں گرینڈ عید صفائی آپریشن دوسرے روز بھی جاری رہا۔ اس کے تحت ضلعی انتظامیہ اور تمام متعلقہ اداروں کے افسران اور عملہ اپنے اپنے علاقوں میں صفائی کا اعلیٰ معیار یقینی بنانے کے لیے دن بھر فیلڈ میں موجود رہے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں سیف سٹی کنٹرول روم میں عید صفائی آپریشن کی مکمل نگرانی کی جا رہی ہے، جبکہ ڈرون کیمروں کے ذریعے آلائشوں کے ٹھکانے لگانے کے عمل پر نظر رکھنے کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے۔ پشاور میں بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی آلائشیں اور باقیات بروقت تلف کرنے کو یقینی بنانے کے لیے صفائی مہم جاری ہے۔ پشاور کے واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز کے محکمے نے فوری کارروائی کے لیے مقررہ مقامات پر ضروری سامان اور مشینری کے انتظامات کر لیے ہیں۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے۔ خیبر پختونخوا میں بھی عید الاضحیٰ کا دوسرا دن مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ لوگوں نے آج بھی سنت ابراہیمی کی پیروی میں جانوروں کی قربانی پیش کی۔ عوام اپنے گھروں میں قربانی کے گوشت سے مختلف کھانوں کی پارٹیاں منعقد کر رہے ہیں۔ لوگ اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں بھی جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑی تعداد میں لوگ خواتین اور بچوں سمیت پارکوں اور دوسری صحت افزا مقامات کا رخ کر رہے ہیں، جن میں سردریاب، ناگمان، کونڈ پارک اور پشاور کے گردنواہ میں دوسری مقامات شامل ہیں۔ اسی طرح نوجوان سوات، مانسہرہ، ایبٹ آباد، بالاکوٹ اور ناران کاغان کی بھی سیر کر رہے ہیں۔ دوسری جانب پشاور میں عید الاضحیٰ کے موقع پر صفائی ستھرائی کی مہم بھرپور انداز میں جاری ہے۔ 3500 سے زائد سینیٹری اہلکار خصوصی صفائی مہم میں حصہ لے رہے ہیں۔
سندھ میں بھی عید الاضحیٰ کا دوسرا دن مذہبی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے. لوگ سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ روایتی کھانوں کا تبادلہ کر رہے ہیں اور تفریحی مقامات کا رخ کر رہے ہیں. اس حوالے سے کراچی سے جاوید سمیجو کی رپورٹ. کراچی سمیت سندھ بھر میں بھی آج عید الاضحیٰ کا دوسرا دن مذہبی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے. اس دن کے موقع پر لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سنت پر عمل پیرا ہونے کے لیے اپنے اپنے جانوروں کی قربانی بھی کر رہے ہیں. لوگ آج قربانی کے جانوروں کے گوشت کے مختلف پکوان بنانے میں مصروف ہیں اور اپنے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ملنے اور ایک دوسرے کو عید مبارکباد دینے کا اہتمام کر رہے ہیں. دوسری جانب ماہرین صحت نے مشورہ دیا ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر لذیذ کھانے ضرور کھائیں، تاہم ذیابیطس، بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور دل کے امراض میں مبتلا افراد کو خصوصی احتیاط کرنی چاہیے. بلوچستان میں بھی عید ایسار کا دوسرا دن مذہبی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ کوئٹہ اور دیگر شہروں میں صفائی ستھرائی کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائیں. تفصیل ریڈیو پاکستان کوئٹہ کے نمائندے ثاقب عزیز کی اس رپورٹ میں. کوئٹہ سمیت صوبے بھر میں آج عید الاضحیٰ کا دوسرا دن بھی مذہبی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے. عید الاضحیٰ کے دوسرے روز بھی جانوروں کی قربانیوں کا سلسلہ جاری رہا. عید کے دوسرے دن جہاں عزیز و اقربا کے گھروں میں دعوتوں کا سلسلہ شروع ہوا، وہیں بچوں نے کوئٹہ شہر کے مختلف علاقوں میں لگے میلوں کا رخ کر لیا اور اونٹ سواری، گھوڑ سواری اور مختلف جھولوں سے لطف اندوز ہوتے نظر آئے. دوسری جانب کوئٹہ شہر میں صفائی ستھرائی کے لیے میونسپل کارپوریشن نے مؤثر انتظامات کر رکھے ہیں اور قربانی کے جانوروں کی آلائشیں ٹھکانے لگانے کے لیے 1100 سے زائد افراد پر مشتمل عملہ بمائے ضروری مشینری آج دوسرے دن بھی مصروف عمل رہا اور شہر بھر میں آلائشیں جمع کرنے کے لیے 13 سے زائد کلیکشن پوائنٹ قائم کیے گئے ہیں. پاکستان اور ترکی نے رواں سال کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف اور ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کے درمیان ملاقاتوں میں کیے گئے اہم فیصلوں پر تیزی سے عمل درآمد کرنے پر اتفاق کیا ہے. اس حوالے سے اتفاق رائے آج وزیر اعظم شہباز شریف اور ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران ہوا. وزیر اعظم نے کہا کہ ان فیصلوں پر عمل درآمد سے بالخصوص تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے میں مدد ملے گی. وزیر اعظم سے بات چیت کے دوران عید الاضحیٰ کے موقع پر ترکیہ کے صدر اور برادر عوام کو دلی مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا. وزیر اعظم نے حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران ترکیہ کی بھرپور اور غیر متزلزل حمایت پر صدر اردوان کا شکریہ ادا کیا. دونوں رہنماؤں نے اہم مفادات پر ایک دوسرے کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا. انہوں نے غزہ کی صورتحال سمیت حالیہ علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا. صدر اردوان نے عید الاضحیٰ کے موقع پر وزیر اعظم کے لیے نیک خواہشات اور پاکستان کے عوام کے لیے بھی انہی جذبات کا اظہار کیا. انہوں نے تمام اہم مسائل پر پاکستان کے لیے ترکیہ کی پختہ حمایت کا بھی اعادہ کیا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سلطنت عمان کے ساتھ تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج عمان کے سلطان حسام بن طارق کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو میں کیا. وزیر اعظم نے عمان کے سلطان اور برادر عوام کو عید کی دلی مبارکباد دی. دونوں رہنماؤں نے ملاقات کے دوران امت مسلمہ میں اتحاد اور ہم آہنگی، خصوصاً غزہ کے لوگوں کے لیے دعا کی. وزیر اعظم نے پاک بھارت حالیہ کشیدگی کے دوران عمان کے موقف پر سلطان کا شکریہ ادا کیا اور کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کے لیے ان کی حمایت کو سراہا. شہباز شریف نے عمان کے سلطان کو پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کے لیے اپنی دعوت کا اعادہ کیا. سلطان حسن نے دعوت قبول کرتے ہوئے وزیر اعظم کو بھی عمان کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت دی. وزیر اعظم شہباز شریف نے قازقستان کے صدر قاسم جومارٹ کو بھی ٹیلی فون کیا اور عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی. دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا. دونوں رہنماؤں نے دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو اپنی مکمل صلاحیت کے مطابق وسیع کرنے کے عزم کا اعادہ کیا. گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کی موجودہ صورتحال کا جائزہ بھی لیا اور آئندہ آنے والی مختلف مصروفیات پر بھی تبادلہ خیال کیا. شہباز شریف نے کہا کہ وہ اس سال کے آخر میں قازقستان کے صدر کے دورہ پاکستان کے منتظر ہیں، جس کے دوران دونوں ممالک کے درمیان کئی اہم معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے. اس موقع پر قازقستان کے صدر نے عید کی مبارکباد پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا اور پاکستان کے عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ وہ رواں سال کے آخر میں پاکستان کا دورہ کریں گے اور ان کے دورے سے قبل قازقستان کے وزیر خارجہ پاکستان کا دورہ کریں گے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور انہیں عید کی مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا.
وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کو بھی ٹیلی فون کیا اور عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے مواصلات کے وزیر عبدالعلیم خان اور وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کو بھی ٹیلی فون پر عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ شہباز شریف نے تمام رہنماؤں کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا۔ تمام رہنماؤں نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا اور انہیں بھی عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ انہوں نے وزیر اعظم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل کو بھی ٹیلی فون کیا اور عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے گورنرز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ تمام رہنماؤں نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا اور انہیں بھی عید کی مبارکباد دی۔ انہوں نے وزیر اعظم کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں اور انسانی وسائل کی ترقی کے وزیر چودھری صالح حسین کو ٹیلی فون کیا اور انہیں عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے پاکستان مسلم لیگ ق کے صدر چودھری شجاعت حسین کے لیے بھی عید کی خصوصی مبارکباد کا پیغام دیا۔ انہوں نے چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے ان کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے آج ازبکستان کے وزیر خارجہ بختیار سیدوف سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ دونوں رہنماؤں نے عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک دوسرے کو دلی مبارکباد دی اور دونوں ملکوں کے عوام اور پوری امت مسلمہ کے لیے امن، خوشحالی اور ان کی بہتری کے لیے دعا کی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے آج اسلام آباد میں آبی ذخائر کی تعمیر کے لیے ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم نے مربوط قومی لائحہ عمل کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے پاکستان کے پانی کے بڑھتے ہوئے مسائل میں کمی کے لیے مؤثر منصوبہ بندی کی ضرورت پر زور دیا۔ اجلاس میں پاکستان بھر میں بڑے آبی ذخائر کی تعمیر کے کام کی رفتار تیز کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ کمیٹی نے وسائل کے مؤثر استعمال اور انفراسٹرکچر کی طویل مدتی منصوبہ بندی کے لیے سفارشات پیش کی۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ طارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بصیرت افروز قیادت میں عظیم کامیابی حاصل کی ہے۔ انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فیلڈ مارشل کی جامع حکمت عملی کے باعث پاکستان کے خلاف بھارت کی سنگین جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ دوست ممالک نے بھی پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاکستان کی مکمل حمایت کی۔ عطاء اللہ طارڑ نے کہا کہ پاکستان نے سفارتی محاذ پر بھی اہم پیش رفت کی اور پوری دنیا نے پاکستان کی کامیابی کا اعتراف کیا۔ وزیر اعظم کے حالیہ دورہ سعودی عرب کا ذکر کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے اسے انتہائی کامیاب قرار دیا۔ عطاء اللہ طارڑ نے کہا کہ اب حکومت کی ساری توجہ معیشت پر ہے، جس میں حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں کی بدولت استحکام آیا ہے۔ پاکستان اقتصادی جائزہ رپورٹ 2024-25 کل سے پہر جاری کی جائے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اسلام آباد میں ایک تقریب میں اقتصادی جائزہ رپورٹ جاری کریں گے۔ پارلیمانی وفد کے سربراہ اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے اور 24 کروڑ پاکستانیوں کو پانی کی فراہمی منقطع کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ انہوں نے امریکی ٹیلی ویژن نیٹ ورک نیوز میکس کو ایک انٹرویو میں کہا کہ کوئی ذمہ دار ملک ایسے اقدام کی حمایت نہیں کر سکتا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ یہ معاملہ محض تشویشناک نہیں بلکہ بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کی واضح خلاف ورزی بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ تمام تنازعات مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بھارت دہشت گردی کے مسئلے پر مذاکرات نہیں کرتا تو ہم اس ناسور کے خلاف عالمی جنگ میں بامقصد تعاون کی امید نہیں کر سکتے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں اعلیٰ سطح کا 9 رکنی پارلیمانی وفد واشنگٹن اور نیو یارک کا کامیاب دورہ کرنے کے بعد لندن پہنچ گیا ہے۔ وفد وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدگی میں پاکستان کے موقف اور مسئلہ کشمیر کے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کو اجاگر کرنے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے صوبے میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج ڈیرہ اسماعیل خان میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کا جلد افتتاح کیا جائے گا۔ توانائی ڈویژن نے بجلی کے دوسرے میٹر کی تنصیب پر پابندی کے حوالے سے گردش کرنے والی خبروں کی تردید کی ہے۔
ایک بیان میں توانائی ڈویژن نے افواہوں کو واضح طور پر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ قانون کے تحت دوسرا میٹر اب بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ڈویژن کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر پھیلنے والی افواہیں مکمل طور پر جھوٹی اور گمراہ کن ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ دوسرا میٹر الگ سرکٹ، داخلی دروازے اور کچن پر مشتمل الگ پورشن میں نصب کیا جا سکتا ہے، تاہم بجلی کے غلط استعمال اور پہلے کی رعایت سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی روک تھام کے لیے قانون پوری طرح سے نافذ العمل ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج سمندروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے سمندروں کا تحفظ ہماری بقا کے لیے ناگزیر۔ یہ دن منانے کا مقصد سمندروں پر انسانی سرگرمیوں کے اثرات اور آئندہ نسلوں کے لیے آبی وسائل کے پائیدار استعمال کے بارے میں لوگوں کو آگاہی فراہم کرنا ہے۔ بحری امور کے وزیر محمد جنید انور چودھری نے بحری ماحولیاتی نظام کے تحفظ کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے سمندروں کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں سمندر کے تحفظ اور پائیدار بحری ترقی کے لیے پاکستان کے عزم پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ساحلی کٹاؤ سے نمٹنے اور حیاتیاتی تنوع بڑھانے کے لیے سندھ اور بلوچستان میں مینگروو کے 50 لاکھ سے زائد پودے لگانے سمیت فعال اقدامات پر عمل درآمد کر رہا ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی تعاون کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فرانس کے شہر نائس میں اقوام متحدہ کی اگلی بحری کانفرنس کو بحری تحفظ کے عالمی معاہدوں کے لیے اہم موقع قرار دیا۔ بحریہ کے ایڈمرل نوید اشرف نے سمندر میں تیل کے اخراج کی روک تھام، آلودگی پر قابو پانے کے اقدامات پر عمل درآمد اور ماہی گیری کے نقصان دہ طریقوں پر پابندی کی کوششوں سمیت مختلف پائیدار اقدامات کے ذریعے بحری ماحولیاتی نظام کے تحفظ کے پاک بحریہ کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ سمندروں کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ ہم صحت مند طریقوں کی حوصلہ افزائی اور سمندری وسائل کے پائیدار استعمال کی خاطر ٹھوس اقدامات کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے کرۂ ارض کا 70% سے زائد حصہ سمندروں پر مشتمل ہے، جو آکسیجن کی فراہمی کا بنیادی اور ماحولیاتی نظام کو چلانے کا اہم ذریعہ ہیں اور حیاتیاتی تنوع میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ بحریہ کے سربراہ نے کہا کہ ملک کی سمندری حدود کے محافظ ادارے کی حیثیت سے پاک بحریہ اپنے اس اہم فریضے سے بخوبی آگاہ ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت اور وادی کی مختلف جیلوں میں قید حریت رہنماؤں سمیت ہزاروں کشمیریوں کی مسلسل غیر قانونی حراست پر شدید تشویش ظاہر کی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید مناس نے سری نگر میں ایک بیان میں حریت رہنماؤں کو طویل عرصے سے نظر بند رکھنے کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ ان رہنماؤں کو من گھڑت اور سیاسی الزامات پر دوسرے کشمیری قیدیوں کے ساتھ سال سے زیر حراست میں رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی حکومت نے مقبوضہ علاقے میں آزادی کے حق میں اٹھنے والی آوازوں کو دبانے کے لیے عدلیہ اور ریاستی اداروں کو اعلی کار بنا رکھا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے اعادہ کیا کہ کشمیری حق خود ارادیت کے لیے اپنی جدوجہد اس کے منطقی انجام تک جاری رکھیں گے۔ انہوں نے جنوبی ایشیا میں پائیدار امن یقینی بنانے کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق دیرینہ تنازع کشمیر کے پرامن حل پر زور دیا۔ ادھر بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کانگریس شاخ نے علاقے کی ریاستی حیثیت کی بحالی کے دیرینہ مطالبے کو نظر انداز کرنے پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے بی جے پی حکومت پر زور دیا کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرے اور بغیر کسی تاخیر کے خطے کی ریاستی حیثیت بحال کرے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق جموں میں ایک پریس کانفرنس کے دوران بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سینئر کانگریس رہنماؤں رمن بھلا، ملا رام، یوگیش سہنی اور رویندر شرما نے خدشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا کہ مودی نے ریاستی میں اپنے حالیہ خطاب کے دوران ریاستی حیثیت کی بحالی کا ذکر نہیں کیا، جس کا بھارتیہ جنتا پارٹی کی قیادت نے بارہا وعدہ کیا ہے۔ غزہ پر تازہ اسرائیلی حملوں میں 100 سے زائد فلسطینی شہید اور 393 زخمی ہو گئے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 54,880 ہو گئی ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ ریڈیو خبرنامے میں اب وقت ہوا چاہتا ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ آئیے سنتے ہیں ترنم حامد سے۔ جی بہت شکریہ نعیم زبیری۔ اور کھیلوں کی خبروں میں آج سب سے پہلے ذکر ہے شندور پولو فیسٹیول کا، جو اس ماہ کی 20 تاریخ سے اپر چترال کی حسین وادی میں شروع ہوگا۔
خیبر پختونخوا کے ثقافت اور سیاحت کے ادارے نے پرمنظم انداز میں پولو فیسٹیول کے انعقاد کے لیے تمام ضروری انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے۔ خیبر پختونخوا کے سیاحت اور ثقافت کے سیکریٹری ڈاکٹر بختیار خان نے کہا ہے کہ عوام کو فیسٹیول کے دوران پولو گراؤنڈ میں آسانی سے رسائی کے لیے شندور سڑک پر سڑک اور پل کی تعمیر کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ فیسٹیول کے دوران پولو میچز روایتی حریفوں گلگت بلتستان اور چترال کی ٹیموں کے درمیان شندور پولو گراؤنڈ چترال میں کھیلے جائیں گے۔ پیرا گلائیڈنگ، کھانوں کے سٹالز، موسیقی کے پروگرامز، روایتی رقص بھی پولو فیسٹیول کا حصہ ہوں گے۔ مقامی اور غیر ملکی سیاح بھی اس رنگا رنگ فیسٹیول کے لیے وادی شندور آئیں گے۔ پاکستان بلیئرڈ سنوکر ایسوسی ایشن کے چیئرمین عالمگیر شیخ نے پاکستان اسپورٹس بورڈ میں سیکریٹری اسپورٹس اور بین الصوبائی وزارت کے رابطہ کار محی الدین احمد وانی سے ملاقات کی۔ پریس ریلیز کے مطابق سیکریٹری اسپورٹس محی الدین احمد وانی نے اسنوکر فیڈریشن کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ عالمگیر شیخ نے پاکستان اسنوکر فیڈریشن کے لیے سالانہ اور خصوصی گرانٹ کی ریلیز کے لیے سیکریٹری اسپورٹس IPC سے درخواست کی۔ سیکریٹری اسپورٹس IPC نے ایسوسی ایشن کے چیئرمین کو گرانٹ کی جلد ریلیز کی یقین دہانی کرائی۔ چیئرمین نے سیکریٹری اسپورٹس IPC کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان کی قومی فٹ بال ٹیم ینگون پہنچ گئی ہے، جہاں وہ منگل کو میانمار کے خلاف AFC ایشیا کپ کوالیفائر میچ کھیلے گی۔ میچ پاکستان کے میری وقت کے مطابق سپہر 3:30 بجے شروع ہوگا۔ اس میچ کے لیے پاکستان کی ٹیم کو شام، میانمار اور افغانستان کی ٹیموں کے ساتھ گروپ E میں رکھا گیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل پاکستان اسپورٹس بورڈ یاسر پیرزادہ سے پاکستان بیڈمنٹن فیڈریشن کے وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات میں بیڈمنٹن کے سینئر اور جونیئر ٹورنامنٹ سمیت مختلف امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ دیگر کھیلوں کی طرح پاکستان میں بیڈمنٹن کا بھی بہت ٹیلنٹ موجود ہے، اس کھیل کے فروغ کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہے ہیں۔ یہ تھیں اس وقت تک کی کھیلوں کی خبریں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ، اور خبرنامے میں اس وقت شامل کرتے ہیں تجارتی خبریں۔ ملک بھر سے قربانی کے جانوروں کی 70 لاکھ کھالیں جمع ہونے کا امکان ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق قربانی کی کھالوں کا تخمینہ 6 ارب 35 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گائے، بیل، بچھیا کی 30 لاکھ کھالیں حاصل ہونے کا تخمینہ ہے، جبکہ بھینس کی 1700، بکروں کی 34 لاکھ 65 ہزار کھالیں جمع ہونے کا تخمینہ ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھیڑ کی قربانی سے 4 لاکھ اور اونٹ کی قربانی سے 1 لاکھ کے قریب کھالیں جمع ہونے کا تخمینہ ہے۔ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی پاکستان نے کہا ہے کہ امریکہ میں 18 اگست سے ہونے والی بین الاقوامی تجارتی نمائش میجک شو لاس ویگاس میں شرکت کے لیے 19 جون تک درخواستیں جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ TDAP کے مطابق نمائش امریکہ میں 18 سے 20 اگست تک جاری رہے گی، جس میں اپیرل، اسپورٹس ویئر، لیدر کی مصنوعات اور ہوم ٹیکسٹائل سے وابستہ افراد اور ادارے اپنی مصنوعات عالمی خریداروں کے سامنے پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کاروباری معاملات طے کر سکیں گے۔ نمائش کے حوالے سے مزید تفصیلات اتھارٹی کی ویب سائٹ سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ تجارتی خبروں کے بعد اب سنتے ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ کے اعلان کے مطابق لیک ویو پارک اور دامنی کوہ کو عید الاضحیٰ کے تینوں روز فیملیز کے لیے کھلے رہیں گے۔ سرکاری اعلامیے کے مطابق عید کے موقع پر دونوں تفریح گاہیں صرف فیملیز کے لیے مخصوص ہوں گی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق اعلامیے پر عید کے 3 روز تک عمل ہوگا۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر لو گرو اور دیمک کے نام سے 2 فلمیں ریلیز کی گئیں۔ فلم لو گرو میں ہمایوں خان نے ہیرو اور ماہرہ خان نے ہیروئن کا کردار ادا کیا۔ فلم دیمک میں فیصل قریشی اور سمینہ پیرزادہ نے اپنے اپنے کردار بخوبی نبھائے، جسے شائقین نے بے حد پسند کیا۔ فن کی دنیا سے فی الوقت اتنا ہی، اور اب بڑھتے ہیں سائنس کی دنیا کی جانب۔ ہنگری کی اکیڈمی آف سائنسز میں 300 سے زائد طلبہ، سائنسدانوں اور سرکاری اہلکاروں نے چین کے خلائی اسٹیشن پر تعینات رہنے والے 3 خلابازوں کے ساتھ ایک خصوصی نشست میں حصہ لیا۔ سیشن کے دوران خلائی عملے کے ارکان نے طلبہ کے سوالوں کے جوابات دیے۔ خلابازوں نے شرکاء کو صفر کشش ثقل کے تجربات سے بھی آگاہ کیا۔ خلائی اسٹیشن پر 3 رکنی عملے کو 6 ماہ کے لیے 24 اپریل کو خلا میں بھیجا گیا تھا۔
نیو ساؤتھ ویلز یونیورسٹی کے محققین نے اعصابی درد سے منسلک ایک گیم متعارف کرائی ہے جو موذی دماغی امراض کے دوائیوں کے متبادل کے طور پر استعمال ہوگی۔ گیم کے ایک تعارفی ٹرائل میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح اعصابی علاج کے لیے منشیات سے چھٹکارا دلایا جا سکتا ہے۔ تجربات کے دوران 4 میں سے 3 شرکاء نے درد میں نمایاں کمی محسوس کی۔ اور موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات ناصر محمود سے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہا۔ تاہم بلائی خیبر پختونخوا اور خطہ پوٹوہار میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش پشاور میں 12، اٹک میں 4، پٹن 3، راولپنڈی میں 2 اور اسلام آباد ایئرپورٹ میں 1 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہے گا۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جیکب آباد میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ، دادو سبی 49، بہاول نگر، رحیم یارحان اور شہید بہ نظیر آباد میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر اہم شہروں کے درجہ حرارت اسلام آباد 42، مری 30، لاہور 44، کراچی 35، پشاور 43، کوئٹہ 37، مظفر آباد 42، گلگت 37، اسکردو 30، سری نگر 32، جموں 43، لاہور 26، پلوامہ 31، اننت ناگ 32 اور شوپیاں میں 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے بعد اب پیش ہے خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ آج ملک بھر میں عید الاضحیٰ کا دوسرا دن منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے ترکیے اور قازقستان کے صدور اور عمان کے سلطان سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور انہیں عید کی مبارکباد دی۔ شہباز شریف نے گورنرز، وزرائے اعلیٰ اور سیاسی قیادت کو ٹیلی فون کیا اور انہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر مبارکباد دی۔ نائب وزیر اعظم نے بڑھتے ہوئے آبی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مؤثر منصوبہ بندی پر زور دیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں کی بدولت معیشت مستحکم ہوئی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں اعلیٰ سطح کا پارلیمانی وفد بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدگی پر اپنا موقف اجاگر کرنے کے لیے لندن پہنچ گیا ہے۔ پاکستان اقتصادی جائزہ رپورٹ 2024-25 کل اسلام آباد میں جاری کی جائے گی۔ بحری امور کے وزیر نے بحری ماحولیاتی نظام کے تحفظ کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اعادہ کیا ہے کہ کشمیری حق خود ارادیت کی جد و جہد اس کے منطقی انجام تک جاری رکھیں گے۔ غزہ پر تازہ اسرائیلی حملوں میں 100 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی نیشنل فٹ بال ٹیم ینگون میں ہے جہاں وہ منگل کو میانمار کے خلاف AFC ایشیا کپ کوالیفائر کھیلے گی۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عمران اشرف، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر خبرنامہ وسیم احمد رانجھا، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk۔
اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ خبرنامہ مکمل ہوا۔ اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔